ناظرین، مفتی سمر عباس اتاری کی ایک ویڈیو میری نظر سے گزری ہے جس میں وہ کسی پروگرام میں خطاب کر رہے تھے، اور خطاب کے دوران کسی ایک بھائی نے سوال کیا اور پرچی بھیجی سوال لکھ کر کہ آپ بتائیں کہ کیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ کی تھی یا نہیں۔ یعنی ان کا سمپل یہ جواب تھا کہ کیا انہوں نے جنگ کی تھی یا نہیں کی تھی۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ کیا حضرت امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے بیٹوں نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کی تھی یا نہیں۔ یعنی وہ صلح کی طرف لے گئے، سوال ہی کچھ اور ہے، وہ جواب کچھ اور دے رہے ہیں۔ دنیا جانتی ہے علامہ صاحب، میں آپ کی اس غلط فہمی کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں اور دنیا کو بتانا چاہتا ہوں، عالم اسلام پر یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں، بلکہ دنیا یہ جانتی ہے، بچہ یہ جانتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو حضرت امام حسن علیہ السلام نے صلح کی تھی، وہ حضرت امیر معاویہ نے وہ صلح توڑ دی تھی۔ بڑی واضح بات ہے کہ جو صلح کی شرائط طے کی گئی تھیں وہ شرائط تو انہوں نے توڑ دی تھی، اور ہمیشہ صلح تب ہی رہتی ہے جب تک ان شرائط جو صلح کے درمیان معاہدے اور شرائط طے کی جاتی ہیں ان شرائط پر عمل درآمد کیا جائے، ان شرائط کو توڑا نہ جائے، تب تک وہ صلح رہتی ہے۔ جب ان صلح میں سے شرائط کو توڑا جائے تو پھر صلح نہیں رہتی۔ جیسے کہ سب سے بڑی صلح آقا علیہ السلام کی صلح زمانے میں مشہور ہے کہ حضور علیہ السلام نے کفار مکہ کے ساتھ صلح کی تھی، اور وہ صلح حدیبیہ کے نام سے مشہور ہے۔ جو ہی کفار مکہ نے اس صلح حدیبیہ کی شرائط میں سے شرائط کو توڑا تو اب حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اب ہم صلح کے پابند نہیں رہے، اب ہم ان کے ساتھ جنگ کریں گے۔ چونکہ جنگ بندی کا بھی ایک شرط اور معاہدہ تھا اس صلح کے اندر، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اب ہم پابند نہیں رہے صلح کے، ہم جنگ کریں گے۔ تو جب حضور علیہ السلام صلح حدیبیہ کی شرائط ٹوٹنے کی وجہ سے اس صلح کو صلح نہیں قرار دے رہے، حضور فرما رہے ہیں کہ اب ہم پابند نہیں رہے، تو جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ صلح توڑ دی تھی اور ان کی شرائط کو توڑ دیا تھا، تو پھر حضرت امام حسن علیہ السلام کے ساتھ جو صلح کی گئی تھی وہ صلح تو نہ رہی، اور اس کے اندر سر فہرست اور ایک بڑی جو شرط تھی وہ یہی تھی کہ آپ اپنے بعد کسی کو ولی عہد مقرر نہیں کریں گے، آپ خلیفہ مقرر نہیں کریں گے، مگر کتابیں بھری پڑی ہیں، فقہاء محدثین لکھ کر گئے ہیں اور ائمہ متقدمین لکھ کر گئے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے یزید بدبخت کو نامزد کیا تھا، خلیفہ مقرر کیا تھا، ولی عہد مقرر کیا تھا، تو وہ شرط ٹوٹ گئی۔ اور بھی بہت ساری شرائط تھیں جن کو توڑا گیا۔ یہ اہل سنت والجماعت کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ اور بہت بڑا ظلم کیا جا رہا ہے، اور خصوصاً اہل بیت اطہار سے ظلم کیا جاتا ہے۔ اہل سنت کے اندر رہ کر اہل سنت والجماعت کا یہ مزاج نہ تھا، اہل سنت والجماعت کا یہ مدار نہ تھا، اہل سنت والجماعت کا یہ منہج نہیں تھا کہ اہل بیت اطہار کے نفوس قدسیہ کو ڈیمور کیا جائے اور ان کو اگنور کیا جائے، اور ان کے تذکرے کرنے کے بجائے ان کو شان عظمتیں رفتیں دینے کے بجائے اور ان کی عظمتوں کو بیان کرنے کے بجائے ان لوگوں کی رفتیں اور شانیں اور عظمتیں بیان کی جائیں اسٹیجوں پر بیٹھ کر، جن لوگوں کے متعلق بڑے لوگ کف لسان کا حکم دے رہے ہیں، اور وہ تاریخ اسلام کے اندر ان کا جو کردار رہا ہے وہ اس طرح کا رہا ہے کہ اب مجبوراً ہمیں خاموشی اختیار کرنی پڑ رہی ہے۔ تو خدارا اہل سنت والجماعت کے اندر ذکر اہل بیت کیا جائے، اور ذکر اہل بیت کے ساتھ اس طرح کی چیزوں کو گڑبڑ نہ کیا جائے، ملایا نہ جائے، خلط ملط کر کے اہل سنت والجماعت کے حقیقی چہرے کو داغدار کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔